انسان کی تقدیر کا بھی نظام بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تقدیر دے کر بھیجی ہے؟ خواہشات کی تکمیل نہ ہونا، سسرال میں پرابلم، جادو جنتر منتر تنتر، یہ تمام چیزیں نظر بد ان پہ بہت حاوی رہے گی۔ شادی نہیں ہو رہی تو مزید آگے جا سکتی ہے۔ ہیلتھ، قرض، مرض، نوکر اور نوکری، فضول خرچی بے پناہ، محبوب کی جانب سے ٹھکرائے جانا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے کہ آنے والے چاند گرہن کے بارے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ چاند گرہن اس وقت آج تک کے ہونے والے چاند گرہنوں کا سب سے زیادہ امپیکٹفل، اثر انداز ہونے والا چاند گرہن ہے۔ کیا زنجانی صاحب ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ نے مجھے ناقص علم دی ہے اس کے مطابق اگر میں دیکھوں تو یہ جو چاند گرہن 28 اگست کو ہونے جا رہا ہے، رائٹ، یہ دنیا کا نظام تو الگ بات کہ انسان کی تقدیر کا بھی نظام بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں کہ ایک شخص جنوری میں پیدا ہو، وہ فروری میں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک شخص فروری میں پیدا ہوا، وہ دسمبر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایک خاص وقت میں، ایک خاص تاریخ پہ اس کو پیدا کیا۔ تو کیا کبھی آپ نے اپنی تخلیق کے وقت کا بھی جائزہ لیا کہ جس تاریخ پہ، جس وقت پہ، جس لمحے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تقدیر دے کر بھیجی ہے؟ اور اس گرہن کے بعد اگر میں کہوں، میں تمام زوڈک سائنس کی جنرلی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق برج حمل سے ہے، ایریز سے ہے، خواہشات کی تکمیل نہ ہونا، دوستوں سے الجھاؤ پیدا ہو جانا، قرض کی صورتحال پیدا ہو جانا، پھر ایک بیماری سے نکلنا دوسری بیماری میں چلے جانا۔ برج ثور کی اگر میں بات کروں، کریئر سٹیبل نہیں رہے گا، کریئر میں غیر مستقل مزاجی، آپ کے اپنے مزاج میں غیر مستقل مزاجی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ترقی ہونے والی ہے لیکن آپ کی جگہ کسی اور کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ جمنائے والوں کی اگر بات کی جائے، برج جوزا کی، تو ان کے کاموں کے اندر رکاوٹیں، اور وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، روحانیت مذہب کے قریب ہیں، ان کا اس طرف سے رجحان کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیرون ملک سفر میں تاخیر آ جانا۔ برج سرطان کی بات کریں، سسرال میں پرابلم، اور بغیر صدقہ دیے ہوئے برج سرطان والے تو گھر سے نکلیں ہی نہ۔ ان کے لیے یہ چاند، چونکہ ان کا حاکم سیارہ چاند ہے اور اسی کو گرہن لگ رہا ہے، تو ان کے لیے جادو جنتر منتر تنتر، یہ تمام چیزیں نظر بد ان پہ بہت حاوی رہے گی۔ برج اسد کی بات کی جائے، شادی نہیں ہو رہی تو مزید آگے جا سکتی ہے، شادی ہو گئی تو ٹوٹنے کے امکانات ہیں، اور کسی نہ کسی دوسرے تیسرے بندے کی انوالومنٹ کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے مسائل، یا شراکت داری چل رہی ہے اس میں مسائل، انکم کے مسائل ان کے کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ورگو کی بات کریں، برج سملہ، ہیلتھ، قرض، مرض، نوکر اور نوکری، یہ 5 پوائنٹ ہیں برج سملہ کے جن فیلڈز میں ان کو پرابلم آئیں گی سروسز میں۔ پھر اس کے بعد لبرا کی بات کریں، فضول خرچی بے پناہ، محبوب کی جانب سے ٹھکرائے جانا، محبت میں رسوائی ہونا، بدنامی کا اندیشہ ہونا، الزام لگ جانا، اور وقت کا ضیاع اور پیسے کا ضیاع ان کا بہت زیادہ۔ پھر بچوں کی جانب سے پریشانی ان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسکارپینس کی بات کریں تو گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں خراب ہو جانا، والدہ کی صحت کا خراب رہنا، گھر بن رہا ہے تعمیر میں تاخیر ہونا، گھر لینے میں دھوکہ ہو جانا، فراڈ ہو جانا، نوکری تبدیل کرنے میں کہ خوشی خوشی نوکری تبدیل کریں گے، جگہ بدلیں گے لیکن نئی جگہ اس سے زیادہ پرابلمیٹک ثابت ہوگی۔ پھر برج قوس کی اگر بات کی جائے تو برج قوس والے جو ہیں فضول کی محنت میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے، بہن بھائیوں سے اختلافات، کزنس کے ساتھ اختلافات، رشتے ناتوں سے اختلافات، کسی کی عیادت کرنے جائیں گے خود بیمار ہو کے آ جائیں گے، اور فائنینشلی طور پہ نقصان در نقصان، بھائیوں کے قرضے اتارتے اتارتے اپنی جیب جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم برج جدی کی بات کریں، بولنے سے پہلے سوچیں، الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑے کا امکان، وراثت کے اندر پرابلمز آنی، فائنینشیل نقصان ہونا، سیونگ جو اتنے عرصے سے نہیں کھلی تھیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ برج دلو کی اگر بات کی جائے تو برج دلو والوں کو ذہنی تناؤ کا شکار، لڑائی جھگڑا، چڑچڑاپن، کسی سے نہ گفتگو کرنا، نہ بات چیت کرنا، پھر پیٹ کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل۔ برج حوت پائسیز کی اگر بات کی جائے تو ان کے لیے ان نیسیسری خرچے بڑھ جانا، لڑائی جھگڑا ہونا، اور خدارہ لڑائی جھگڑے سے اس حد تک پرہیز کریں، خدا نخواستہ کوئی پابند سلاسل نہ ہو جائیں
کسی قید میں نہ چلے جائیں، تنہائی میں نہ چلے جائیں اور شدید ترین نظر بد کا شکار. اور اس تمام 12 کے 12 زوڈک سائنس میں سے اگر کوئی خواتین پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ اس وقت میں کوشش کریں کہ گھر کے اندر رہیں. کوئی ہیوی کام، کوئی ضروری کام جو ہے وہ کوئی اور کر لے. آپ 5-6 گھنٹے آرام سے، چونکہ 5 گھنٹے 38 منٹ کا یہ طویل ترین یہ چاند گرہن ہونے جا رہا ہے. اب یہ تو 12 برجوں کی بات ہو گئی، جی لیکن ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کیا کبھی آپ نے اس وقت پہ غور کیا ہے کہ جس خالق نے آپ کو تخلیق کیا جس وقت پہ، وہ وقت آپ کے لیے کیسا ہے؟ وہ وقت جو اللہ نے چنا. اللہ نے چنا. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنا انفرادی طور پہ ذائچہ بنوا کے جو آپ کی پراپر ریمیڈیز ہیں، آپ کا صدقات ہیں، آپ کے وظائف ہیں، آپ کے جیم سٹونز ہیں، Logic. آپ کی آنے والے دنوں میں جو، جیسے سمجھ لیں کہ چاند گرہن ایک بارش ہے اور ہمیں چھتری لینی ہے، تو ہمیں چھتری کس چیز کی لینی ہے جو ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کریں. باقی اللہ پاک سب کے لیے خیر فرمائے. بہت شکریہ.